نفسیات کے مطابق زیادہ تر خوبصورت اور ہینڈسم لڑکے سنگل ہوتے ہیں یا پھر اپنی پہلی محبت میں ہی ناکام ہو جاتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، کبھی کسی کے دل کو مت توڑو، کیونکہ دل وہ مقام ہے جہاں رب رہتا ہے، اور رب کے گھر کو اجاڑنے والے کبھی آباد نہیں ہوتے۔ خواہ میں بیٹی پیدا ہونا مبارک اور خوشخبری کی علامت ہے، رحمت، برکت اور خوشحالی کی علامت ہے۔ عاجزی اختیار کیجیے، کیونکہ انسان کی اکڑ اللہ پاک کی پکڑ پر ختم ہو جاتی ہے۔ اتنے پیار سے چاہا جائے تو پتھر بھی اپنے ہو جاتے ہیں، نہ جانے یہ مٹی کے بنے لوگ اتنے مغرور کیوں ہو جاتے ہیں۔ مچھلی سے بدبو اس لیے آتی ہے کہ وہ اپنی نسل کھاتی ہے، اور انسان سے بدبو تب آتی ہے جب وہ اپنوں کے ساتھ منافقت کرتا ہے۔ منافق شخص کبھی آپ کو دھوکہ دے کر نہیں گرائے گا، وہ جب بھی آپ کو گرائے گا سہارا دے کر گرائے گا۔ خاموش رہو تو وقار بڑھتا ہے، صبر کرو تو رستے کھلتے ہیں، اور یقین رکھو تو اللہ پاک آسانی عطا کرتا ہے۔ سائیکالوجی کے مطابق ٹانگیں اور بازو اکٹھا کر کے سونے والے لوگ بچپن سے ہی کسی خوف میں مبتلا ہوتے ہیں۔ کوئل اپنی زبان بولتی ہے اس لیے آزاد رہتی ہے، طوطا دوسروں کی زبان بولتا ہے اس لیے قید ہے، کیونکہ دوسروں کی غلامی کرنے والے ہمیشہ مشکل میں رہتے ہیں۔ درخت پر جب بھی پھل ہوں تو اس کے رکھوالے بہت ہوتے ہیں، لیکن طوفان اور سیلاب میں اس درخت کا سہارا صرف اس کی اپنی جڑیں ہوتی ہیں۔ اندھیرا کبھی روشنی کو روک نہیں سکتا، لیکن روشنی چھوٹی ہو تب بھی اندھیرے کو چیر دیتی ہے۔ عزت ایک ایسا انمول موتی ہے جسے آپ دوسروں میں جتنا تقسیم کریں گے آپ کو اتنا ہی واپس ملے گا۔ نفسیات کے مطابق اگر آپ کالے رنگ کا لباس بہت زیادہ پہنتے ہیں تو آپ لاشعوری طور پر خود کو محفوظ کر رہی ہیں ایسے جذبات سے جنہیں آپ کنٹرول نہیں کر سکتے۔ کسی کے حلوس کو کبھی بھی مفاد کے ترازو میں نہ تولے، کیونکہ حلوس کو جانچنے والا پیمانہ بنا ہی نہیں۔ محبت اگر تمہیں گناہ کے قریب لے جا رہی ہو تو یہ محبت نہیں آزمائش ہے۔ سچی محبت وہ ہوتی ہے جو تمہیں اپنی حدود میں رہنا سکھا دے، جو تمہیں اللہ پاک کے قریب کر دے اور نفس کے شور کو خاموش کر دے۔ کچھ لوگ تمہیں زندگی میں سکون دینے نہیں آتے، وہ تمہیں اللہ کی طرف موڑنے آتے ہیں۔ جب وہ چلے جائیں تو شکر کرو، کیونکہ وہ اپنا مقصد پورا کر چکے ہوتے ہیں۔ جب اللہ پاک کسی کو تمہارے نصیب میں لکھ دیتا ہے تو وقت، فاصلے اور لوگ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ وہ شخص تم تک آئے گا چاہے دنیا کے سارے دروازے بند ہی کیوں نہ ہو جائیں۔ مرد اگر عورت کو عزت دے تو وہ اپنی ساری دعائیں اس کے لیے بدل دیتی ہے، اور عورت اگر شوہر کو سکون دے تو وہ اس کے نصیب کو بدل دیتا ہے، اور یہی محبت کا سب سے پاک رشتہ ہے۔ جو عورت اپنے شوہر کی برائی کرتی ہے وہ اپنی کم عقلی میں اپنی عزت کو خود گنوا بیٹھتی ہے۔ مرد کی سب سے بڑی آزمائش اس کی نیت ہوتی ہے، اور عورت کی سب سے بڑی عبادت اس کا صبر۔ جو عورت خاموش ہو جائے تو سمجھو اس نے بہت برداشت کر لیا، مگر جب وہ دعا کرنے لگے تو سمجھو اس کا رب اس کے حق میں فیصلے لکھنے والا ہے۔ نفسیات کے مطابق عورت کو محبت ہونے میں 15 دن لگتے ہیں، جبکہ مرد کو صرف 8 سیکنڈ۔ محبت اگر صرف لفظوں تک محدود ہو تو وہ کمزور ہوتی ہے۔ محبت تب عبادت بنتی ہے جب وہ صبر، حیا اور دعا کے ذریعے ظاہر ہو۔ مرد اگر کم بولے تو یہ اس کی کمزوری نہیں، اکثر مضبوط مرد وہ ہوتے ہیں جو شور نہیں کرتے، صرف عمل سے ثابت کرتے ہیں کہ وہ محبت میں سچے ہیں۔ زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ وہ ہے جب تم یہ سمجھاؤ کہ لوگوں کے بدلنے سے کچھ نہیں بگڑتا، اصل سکون صرف اللہ پاک کے بدلنے سے آتا ہے، دل کے اندر۔ جب تم اپنی تقدیر پر راضی ہو جاتے ہو تو اللہ تمہاری زندگی میں وہ سکون ڈال دیتا ہے
جو کسی انسان میں نہیں ملتا۔ اللہ پاک کبھی دیر نہیں کرتا، وہ بس اس لمحے چیز دیتا ہے جب تمہارے اندر سے طلب خود ختم ہو جاتی ہے، تب تمہاری دعائیں حقیقت بننے لگتی ہیں۔ کبھی کبھی اللہ پاک تمہارا دل توڑتا ہے تاکہ تمہیں اپنے قریب کر سکے۔ وہ جانتا ہے جب سب چھوڑ جائیں گے تو تم صرف اس کے پاس لوٹ آؤ گے۔ رشتوں میں اصل خوبصورتی تب آتی ہے جب دونوں ایک دوسرے کے لیے بدلنے کے بجائے ایک دوسرے کے ساتھ بڑھنے کی کوشش کریں۔ کبھی کبھی خاموشی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ تمہارے پاس الفاظ نہیں ہیں، بلکہ یہ کہ تمہارا دل اللہ پاک سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ نفسیات کے مطابق بھوری آنکھوں والے لوگ زیادہ تر ایماندار، دوسروں کو جج نہ کرنے والے اور بھروسے کے لائق ہوتے ہیں۔ محبت تب مضبوط ہوتی ہے جب دونوں ایک دوسرے کو اللہ پاک سے مانگتے ہیں، نہ کہ ایک دوسرے کو اللہ پاک سے چھپاتے ہیں۔ وہ لوگ جو تمہیں چھوڑ گئے وہ اصل میں اللہ پاک کا کرم تھے، ورنہ تم ان سے اتنی محبت کر بیٹھے تھے کہ خود کو بھول جاتے۔ محبت صرف لفظ نہیں، ایک دعا ہے جو نصیب بن کر زندگی میں اترتی ہے۔ اگر نیت پاک ہو تو دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی اللہ پاک تمہیں تنہا نہیں چھوڑتا، بلکہ سب کو ہٹا دیتا ہے تاکہ تم صرف اسی پر بھروسہ کرنا سیکھ لو۔ عورت اگر اپنے مرد کو سجدے کے بعد یاد کرے تو وہ محبت عبادت بن جاتی ہے۔ محبت صرف لفظ نہیں، ایک دعا ہے جو نصیب بن کر زندگی میں اترتی ہے، اور اگر نیت پاک ہو تو دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ محبت اگر تمہیں بے چین کرے تو وہ محبت نہیں، عادت ہے۔ محبت وہ ہے جو دل کو خاموش اور روح کو مطمئن کر دے۔ اللہ پاک اگر کسی کو تمہارے دل میں ڈال دے تو سمجھو اس میں کوئی راز ہے۔ وہ یا تو تمہیں کچھ سکھانے آیا ہے یا تمہیں تمہاری حقیقت دکھانے۔ مرد اگر محبت میں وفادار ہو جائے تو اس کی دعا تقدیر بدل دیتی ہے۔ دل دکھانے کے بعد بھی جو آپ سے شکایت نہ کر سکے، یقین کیجیے اس شخص سے زیادہ آپ سے کوئی محبت نہیں کر سکے گا۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ پاک کی ناراضگی کا علم ہو جائے تو بندہ صرف فقیروں اور غریبوں سے ملے اور مٹی پر بیٹھا کرے۔ رشتے وقت سے نہیں، احساس سے بنتے ہیں، اور احساس صرف اسی کے دل میں ہوتا ہے جس میں اللہ پاک بستا ہے۔ اللہ جب کسی کو تم سے دور کرے تو روکو مت، وہ تمہیں اس کے بدلے خود کو عطا کرنے والا ہے۔ ہماری زندگی میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ہنستے بھی ہمارے ساتھ ہیں اور ڈستے بھی ہمیں ہی ہیں۔ عورت گوری ہو یا سانولی، اس کی دو چیزوں کی کشش مرد کو پاگل پن کی حد تک دیوانہ بنا دیتی ہے، ایک نرم دل اور دوسرا اعلی اخلاق۔